بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کی کیفیت اس وقت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج کے دن تو لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں، بہت سے ارمان ان کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن میرے دل میں نہ تو کوئی ارمان رہا تھا اور نہ ہی کوئی خواہش۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جیتے جی مر گئی ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور میں بار بار یہی بات سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا۔ آج میری شادی کا دن ہے اور مجھے دیکھو، مجھے جسے خوش ہونا چاہیے تھا میں لگاتار آنسو بہائے جا رہی ہوں۔ ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا جو مجھے اندر تک جھلسا رہا تھا۔ کیا جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت رکھ لیتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، شاید یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں اپنی دل کی کیفیت خود سے ہی بیان کیے جا رہی تھی۔ آج جتنی میں دکھی تھی زندگی بھر کبھی اتنی دکھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئے گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ جاہل انسان میرے قابل ہی نہیں تھا۔ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور ایک تھوڑی موٹی اور بھدی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دودھ کا گلاس بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آج سارے میرے شریکوں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا کسی سے کم نہیں۔ ویسے تو سب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، سب دیکھ رہے ہیں میرے بیٹے کو کتنی خوبصورت لڑکی ملی ہے۔ ارے لڑکی ذرا دھیان رکھنا، میرے بیٹے کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا، نہیں تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ یہ بات کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ کمرے میں آئے گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کو اپنا شریک سفر کیسے بنا سکتی تھی؟ مجھے اس وقت اپنے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رو رو کر میں ہلکان ہو چکی تھی۔ پھر مجھے صرف ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ رابطہ نظر آیا جو بڑے بڑوں کو مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ وہ سب کا مشکل کشا ہے۔ میں اٹھی اور جلدی سے وضو کیا، قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ میں قرآن پاک کو کہاں سے پڑھنا شروع کروں۔ میں صرف دلی سکون چاہتی تھی، پھر عمر میں سکون کے لیے ترستی رہی، مگر مجھے کہیں سکون ملتا تھا تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن کو پڑھنے سے ملتا تھا۔ آج بھی میں اسی سکون کی تلاش میں قرآن پاک کو سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ وہ شخص جو کہنے کو تو میرا شوہر تھا لیکن اس سے مجھے بے حد نفرت تھی۔ اتنی نفرت کہ جتنی دنیا میں کبھی کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سورہ جن نکالی اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے 2-3 دفعہ تلاوت کی اور پاس پڑا دودھ کا گلاس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ عورت جو شاید میری ساس تھی میرے پاس رکھ کر گئی تھی، میں نے اس پر پھونک دیا۔ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے الماری میں رکھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی میری تلاوت کو ختم ہوئے کہ پورے کمرے میں ایک خوف اور وحشت پھیل گئی جس نے میرے پورے جسم کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہاں کالا، میرا نام فضا ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ ہم 8 بہن بھائی تھے جس میں 5 بہنیں اور 3 بھائی۔ ہم پانچوں بہنیں اپنے تینوں بھائیوں سے بڑی تھیں۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر ہم سب بہن بھائیوں نے غربت اور مفلسی کی زندگی ہی دیکھی۔ زندگی میں نہ کبھی ڈھنگ سے کھایا اور نہ کبھی پہنا۔ ماں تو جیسے بچے پیدا کرنے والی مشین بن گئی تھی۔ میرے باپ کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ ذرا سی بات پر ماں کو مار پیٹ کرنے لگ جاتا۔ اس کو بیٹا چاہیے تھا، سب سے بڑی میں تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تب میری دادی زندہ تھی، وہ بھی لڑکیوں کو ناپسند کرتی تھی۔ انہوں نے آتے ہی میری ماں کو یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارے خاندان میں رواج نہیں کہ بیٹیاں پیدا ہوں، ہم جو بھی بہو لاتے ہیں اس کے ہاں بیٹے ہی ہوتے ہیں، اس لیے تمہارے ہاں بھی بیٹا ہی ہونا چاہیے، نہیں تو پوری زندگی چین اور سکون نہیں پا سکو گے۔ ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیٹی یا بیٹا ہونا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ میں پیدا ہوئی تو ابا کے ساتھ دادی کی نفرت بھی میری ماں اور مجھے دونوں کو سہنی پڑتی۔
پھر ایسے ہی لگاتار میری 4 بہنیں اور پیدا ہوئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دادی تو وفات پا گئیں، لیکن باپ کی نفرت دن بدن بڑھتی گئی، ہمارے لیے بھی اور ہماری ماں کے لیے بھی۔ باپ سارا دن آوارہ گردی کرتا، جوا کھیلتا اور گھر میں آ کر ماں کو مار پیٹ کرنے لگ جاتا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ہم 5 بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی، لیکن پھر بھی میرے باپ کا نخرہ ہمیشہ آسمانوں پر رہا تھا۔ نہ جانے میری ماں اتنی دیر سے میرے باپ کے ساتھ یہ رشتہ کیوں نبھا رہی تھی۔ شاید ہم 5 بہنوں کی وجہ سے۔ ہر سال میری ماں کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے بعد میرے باپ نے میری ماں کو جو کہا وہ سن کر ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی تڑپی تھی۔ میں اس وقت 13 سال کی تھی جب ایک دن میرے ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس دفعہ بھی تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تجھے اور تیری بیٹیوں کو چاقو سے قتل کر دوں گا۔ تمہارے پیچھے والی وارث تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے سوچ لینا، اس دفعہ سوچ سمجھ کر بچہ پیدا کرنا۔ میں ماں سے بار بار پوچھتی تھی کہ ابا آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن اماں ہر دفعہ بات کو ٹال دیتی اور کہتی تیرے ابا دل کے برے نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ ابا دل کے بھی بہت برے ہیں۔ نہ جانے بیٹوں سے انہوں نے کون سی امید لگائی ہوئی تھی۔ پھر میری ماں کے ہاں میرے بھائی کی پیدائش ہوئی، تب میرے ابا بہت خوش تھے، لیکن میری ماں کو پوچھا تک نہ، صرف بیٹے کی خوشی مناتے رہے۔ میری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، میرے باپ کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بیٹا چاہیے تھا، وہ اسے مل گیا تھا، لیکن ہم 5 بہنیں اس وقت بلک بلک کرو رہی تھی۔ ہماری ماں کو ہسپتال میں نہ لے کر جایا گیا۔ ماں تڑپ تڑپ کر ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن میرے باپ کو ذرا برابر بھی دکھ نہ تھا۔ ماں کی وفات کے بعد باپ کا سلوک ہمارے ساتھ اور بھی برا ترین ہوتا چلا گیا۔ ماں کی موت کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے ابا ایک عورت کو گھر لے آئے۔ یہ عورت شکل و صورت کی اتنی خاص نہ تھی، کالی رنگت، موٹے نقوش اور بھدی تھی، لیکن نہ جانے میرے باپ نے اسے کیا دیکھ کر پسند کیا تھا اور اس نے میرے باپ سے شادی کیوں کی، اور یہ عمر کی بھی کافی زیادہ تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کے پہلے 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تیسری جگہ میرے ابا کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے۔ اس کا سلوک ہم 5 بہنوں کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہ تھا۔ ابا نے پہلے دن ہی اس سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا، باقی ان لڑکیوں کی تو میں خود بھی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، صرف ایک مجبوری کے ناطے انہیں کھانا کھلا رہا ہوں، بس جلد ہی ان سب کو یہاں سے رخصت کر دوں گا۔ ابا میری سوتیلی ماں سے اس طرح کہہ رہے تھے جیسے ہم ان کی اولاد ہی نہ ہوں۔ اس وقت میں بڑی تھی اور مجھے اپنی بہنوں کا سہارا بننا تھا، لیکن میری ماں ہمارے ساتھ ساتھ میرے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کرتی تھی۔ اس کے بعد میری سوتیلی ماں کے ہاں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ میرے ابا بہت خوش تھے۔ میری ماں اتنی خوبصورت تھی، لیکن کبھی میرے باپ نے ان کی عزت تک نہ کی تھی، نہ ان کو وہ پیار دیا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ لیکن وہ موٹی بھدی اور کالی عورت سے میرے ابا صرف اس لیے اتنی محبت کرتے تھے کیونکہ اس نے ان کے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ اب تو میرے بھائی کی حیثیت بھی 2 ٹکے کی رہ گئی تھی۔ وہ بالکل چھوٹا تھا، صرف 3 سال کا، اسے میں ہی سنبھالتی تھی۔ میری سوتیلی ماں ہم سب بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی، ہمیں 2 دن کھانا نہ دیتی تھی۔ ایسے حالات میں نے سوچا میں باہر کام کے لیے نکلوں تاکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ میرے باپ کو تو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ تو اپنے سر سے بوجھ کم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کوئی روک ٹوک نہ کی اور کہہ دیا جاؤ جو دل کرتا ہے کرتی پھرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں 15 سال کی تھی، میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر جو ذلالت میں دیکھتی رہی، طرح طرح کے مردوں کی وحشی آنکھوں کا نشانہ بنی، مشکل سے اپنی عزت کو بچاتی رہی۔ ایسے حالات میں مجھے کوئی بھی وسیلہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب میں بہت دکھی ہو جاتی تھی، خود بھی نماز پڑھتی اور بہنوں کو بھی اس کی تلقین کرتی۔ میرے ساتھ ساتھ میری 4 بہنیں اور بھائی بھی بہت زیادہ دکھی تھے۔ چھوٹے بھائی کو تو کسی بھی چیز کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ سب سے چھوٹی بہن بھی میری صرف 5 سال کی تھی، لیکن ایسے میں اس کی ماں اور باپ دونوں بننا چاہتی تھی، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری سوتیلی ماں سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا جیسے ہی کام سے واپس لوٹے تو اس نے نہ جانے ابا کے کان میں کیا کہا، کیا کیا باتیں بھر دیں۔ ابا نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور بولے اپنی ماں کی طرح عزت کا جنازہ نکالو گی، بے غیرت تھی تیری ماں جو مر گئی، تم کیوں نہیں مر جاتی؟
میں کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ میں ابا سے بار بار کہہ رہی تھی ابا میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اماں کہہ رہی تھی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہاں رات کو میں نے خود دیکھا ہے، یہ چھت پر کھڑی ہو کے لڑکوں کو اشارے کرتی ہے۔ یہ کسی دن تیری عزت کا جنازہ نکال ہی دے گی۔ نہ جانے وہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہی تھی۔ اگلے دن ابا کے ساتھ ہمارے گھر ایک آدمی آیا۔ میری سوتیلی ماں اس سے بہت خوش دلی سے مل رہی تھی اور اسے بھائی بول رہی تھی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کیونکہ اس کی شکل بالکل میری سوتیلی ماں سے ملتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میری سوتیلی ماں کا بھائی ہی ہوگا، لیکن اس کی نظر اتنی گندی تھی، وہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ وہ کالا موٹا آدمی جس کی عمر لگ بھگ 45 سال ہوگی، میرے باپ سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا، وہ مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہنوں کو اندر جانے کا بول دیا اور خود بھی کمرے میں چلی گئی۔ تبھی سوتیلی ماں نے مجھے چائے لانے کا بولا۔ اس وقت میں پریشان تھی کیونکہ میں اس آدمی کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوری کے تحت اماں کی بات ماننا پڑی۔ چائے بنا کر صحن میں لے گئی، جہاں وہ چارپائی پہ ابا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں چائے لے کر گئی تو مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، غلام بخش بیٹی تو تمہاری بہت خوبصورت ہے، کہاں چھپا کے رکھا تھا اتنی دیر تک؟ دیکھو میں نے تو اپنی بہن کا رشتہ دیتے ہوئے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے اتنے بچے ہیں، لیکن اب تم بھی میرے بارے میں سوچ لو کچھ۔ ابا مسکراتے ہوئے بولے، یار تو اپنا یار ہے، فکر کیوں کرتا ہے؟ تیرا نہیں سوچوں گا تو اور کس کا سوچوں گا؟ تو نے جب اپنی بہن مجھے دے دی تو فکر کاہے کی؟ تیرا بھی گھر بسا دوں گا، بس مجھے کچھ دیر کا ٹائم دے۔ تبھی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وقت کس چیز کا مانگ رہے ہو؟ تیرے یار کا تیری بیٹی پہ دل آ گیا ہے، اور ویسے بھی تو نے میرے لاکھوں روپے دینے ہیں۔ جب تیرے ساتھ میرا رشتہ اور بھی زیادہ گہرا ہو جائے گا تو پھر میں تجھ سے وہ پیسے تھوڑی لوں گا۔ میرے اس جواری باپ کے منہ میں پانی آ گیا۔ میرا باپ لالچی ہے یہ تو میں جانتی تھی، لیکن اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے وہ اتنی جلدی تیار ہو جائے گا، یہ میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اور وہ بولے، ٹھیک ہے یار، جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہوگا، تو فکر نہ کر۔ یہ سب باتیں سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ میری بہنیں مجھ سے پوچھتی رہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ساتھ میری چاروں بہنیں بھی محفوظ نہیں تھیں۔ مجھے اپنی رہائی کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں تو اپنی بری قسمت لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب بیٹیوں کے مقدر بھی نہ جانے کتنا ذلیل ہونا لکھا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بہنوں کی فکر تھی۔ اگلے ہی دن میری سوتیلی ماں نے مجھے بتایا کہ آج تیرا نکاح ہے، اس لیے کام پہ نہیں جاؤں گی۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس کو مدد کے لیے پکاروں۔ ایسے میں صرف ایک ہی راہ نظر آتی تھی، وہ تھی اللہ کی طرف جانے والی راہ۔ میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد خوب بلک بلک کر رو کر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے کہہ رہی تھی، یا اللہ کیوں مجھ سے میری ماں کو چھین لیا؟ ماں ہمیں سمیٹے بیٹھی تھی، اگر وہ زندہ رہتی تو شاید آج یہ دن نہ آتا، لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، لیکن سوتیلی ماں کو تو پرواہ کہاں ہونی تھی۔ میرے باپ تک کو خیال نہیں تھا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں۔ خود آج تک پیسے لے کر میری سوتیلی ماں کو کھلاتا رہا۔ میری ماں کے ہوتے ہوئے نہ ماں کو کبھی اچھا کپڑا لا کے دیا اور نہ ہی کبھی کوئی خرچہ دیا تھا، بلکہ ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہم سب بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ کام کرتے کرتے خود کا ذرا برابر بھی خیال نہ رکھا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میرا باپ مجھے بھی وہی زندگی دینے جا رہا تھا جو میری ماں کے نصیب میں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کرمو، جو کہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا، وہ مولوی صاحب اور 3-4 آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ میری سوتیلی ماں نے ایک سرخ رنگ کا پرانا سا جوڑا جو خود کا شاید 3 شادیوں کا اترا ہوا تھا، وہ مجھے پہننے کے لیے دے دیا۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، دیکھیے اماں، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں آپ کی سگی بیٹی نہ صحیح لیکن بیٹی تو ہوں نا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ آپ کا بھائی رشتے میں میرا ماموں لگتا ہے، تو میری اس سے آپ شادی کیسے کروا سکتے ہیں؟ تبھی وہ بولی، رشتے میں ماموں لگتا ہے؟ ماموں ہے تو نہیں، تیری ماں تو مر گئی، وہ میرا بھائی ہے، تیری ماں کا بھائی نہیں۔ تیرا اس سے نکاح جائز ہے، زیادہ کہانیاں نہ سنا، تیرا نکاح ہونے والا ہے میرے بھائی کرمو کے ساتھ، اور اب تو میرے شوہر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بھابھی بھی بننے جا رہی ہے۔
اور کچھ سوچ سمجھ کر قدم رکھنا، کیونکہ میری ماں مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، لیکن انہیں مجھ پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے وہ جوڑا پہن لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا کرموں کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ رخصت کرتے وقت میرے باپ نے میرے سر پر پیار تک نہ دیا۔ میں اپنی بہنوں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، وہ بھی بہت رو رہی تھی۔ کرموں سے مجھے بے حد نفرت تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر میری متلی کرنے کو دل کرتا تھا۔ اس کو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کی شکل و صورت تو اچھی نہ تھی، اس کا کردار بھی انتہائی قسم کا غلیظ تھا۔ اس کے کرتوت کسی سے بھی نہ چھپے ہوئے تھے، لیکن میرا باپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کنویں میں چھلانگ لگوا رہا تھا۔ مجھے کرموں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ جب میں کرموں کے گھر پہنچی تو گھر بالکل خالی تھا، اور یہ ٹوٹا پھوٹا پرانا بوسیدہ گھر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہندوؤں کے زمانے کا ہو۔ یہ گھر میں داخل ہوتے ہی بڑے خوش اخلاق طریقے سے مجھے بتا رہا تھا، دیکھ یہ گھر میں نے اسپیشل تیرے لیے لیا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم اس سے بھی چھوٹے گھر میں رہتے تھے جس میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ اب یہ 2 منزلہ گھر ہے، تھوڑا پرانا ہے، لیکن تو اس میں خوش رہے گی۔ بس تو میری ماں کو اور مجھے خوش رکھ، پھر میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اور کسی کی باتیں نہ سننا۔ لوگ تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی تو میری پسند ہے۔ چھوٹی عمر کی لڑکیاں کرموں کو بے حد بھاتی ہیں، لیکن مجھ پہ اس کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسی طرح روئے جا رہی تھی، اور لگ رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہونے لگے ہیں۔ مجھے اس گھر میں خوش آمدید کہنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا، اور سنا تھا کوئی بھی رشتہ دار ان کے گھر آتا جاتا نہیں۔ سب رشتہ داروں کا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا، اور میری سوتیلی ماں اکثر اپنے رشتہ داروں کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتی تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ شادی میں کوئی بھی نہیں آیا۔ کرموں مجھے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرہ بھی کافی پرانا تھا، ایسا لگ رہا تھا کافی دیر سے یہ کمرہ بند تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ اسپیشل تیرے لیے کمرہ ہے۔ ہمیں اس گھر میں 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم نے صرف 2 کمرے ہی کھولے تھے۔ یہ کمرہ آج تمہارے لیے کھلا ہے، صفائی ہونے والی ہے، دیکھ لو، خود ہی کر لینا۔ میری ماں تو بیچاری بوڑھی ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، اب تمہیں خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا میری ماں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اگر اسے کسی قسم کی تکلیف ہوئی پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تمہارے باپ نے بھی تمہاری ماں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے باپ نے اسے ایک ایک بات بتائی ہو اور اسے سب کچھ معلوم ہو۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں پر پڑے ایک پرانے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کرموں اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اس وقت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج کے دن تو لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں، بہت سے ارمان ان کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن میرے دل میں نہ تو کوئی ارمان رہا تھا اور نہ ہی کوئی خواہش۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جیتے جی مر گئی ہوں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی گئی تھی، اور میں بار بار یہی بات سوچ رہی تھی، کوئی ایسا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا۔ آج میری شادی کا دن ہے اور مجھے دیکھو، مجھے جیسے خوش ہونا چاہیے تھا ایسی کوئی خوشی بھی میرے دل میں نہیں تھی۔ میں لگاتار روتی جا رہی تھی۔ ایک ڈر تھا جو مجھے اندر تک جھلسا رہا تھا، شاید یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں اپنے دل کی کیفیت خود سے بیان کیے جا رہی تھی۔ آج جتنی میں دکھی تھی شاید زندگی بھر اتنی دکھی نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے گا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ جاہل انسان میرے قابل ہی نہ تھا۔ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک موٹی اور بوڑھی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دودھ کا گلاس لی آئی تھی۔ گلاس بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے جاتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آج سارے میرے شریکوں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا کسی سے کم نہیں، تبھی تو اتنی خوبصورت بہو لے کر آیا ہے۔ سب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا، اب سب دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یاد رکھنا میرے بیٹے کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دینا، نہیں تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گی۔ وہ یہ بات کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کیونکہ میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کو اپنا شریک سفر کیسے بنا سکتی تھی؟ مجھے اس وقت اپنا بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
رو رو کے میں ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھے صرف ایک ہی حل نظر آیا، وہ رابطہ نظر آیا، وہ جو بڑے بڑوں کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، وہ سب کا مشکل کشا ہے۔ میں اٹھی، جلدی سے وضو کیا، قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کروں۔ میں نہ صرف دلی سکون چاہتی تھی بلکہ پوری عمر میں سکون کے لیے ترستی رہی۔ اگر مجھے کہیں سکون ملتا تھا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن مجید کو پڑھنے سے ملتا تھا۔ آج بھی میں اس سکون کی تلاش میں قرآن پاک کو کھولے سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ وہ شخص جو کہنے کو میرا شوہر تھا لیکن اس سے مجھے بے حد نفرت تھی۔ میں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی، اور 2-3 دفعہ تلاوت کرنے کے بعد پاس پڑے گلاس میں جو تھوڑی دیر پہلے میری ساس نے میرے پاس رکھا تھا، میں نے اس پر پھونک دیا۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے الماری میں رکھا۔ پھر کچھ ہی دیر ہوئی تھی، میری تلاوت کو ختم ہوئے کہ پورے کمرے میں خوف اور وحشت پھیل گئی جس نے میرے پورے جسم کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہاں کالے رنگ کا عجیب و غریب قسم کا دھواں اٹھنے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا اس دھوئیں سے میری سانس رک جائے گی، لیکن پھر اچانک سے وہ دھواں مدھم ہونے لگا اور کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو میں نے پہلی دفعہ سونگھی تھی، لیکن دھوئیں کے بعد یہ خوشبو کیسے آ گئی؟ میں نے سوچا شاید میری ساس نے کوئی جادو ٹونا کیا ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جہاں سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے یہاں سے کوئی سفید کلر کے سوٹ میں گزرا ہے، لیکن اگر کوئی گزرا ہے تو کہاں گیا؟ دروازہ تو بند تھا۔ اب مجھے ڈر اور خوف نے آن گھیرا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے شوہر سے اتنا ڈر رہی تھی، میں نازک سی حساس لڑکی اب یہ خوفناک سین دیکھ کر برداشت نہ کر پائی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا اور میرے ساتھ کیا ہوا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب مجھے ہوش آئی تو میرا شوہر ابھی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن رات کا سارا منظر جیسے ہی مجھے یاد آیا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں لگ رہی تھی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ دودھ کا گلاس جس پہ میں نے سورہ جن پڑھ کر پھونکی تھی وہ بھی خالی پڑا تھا۔ کرمو کمرے میں نہیں آیا تھا، یا پھر وہ اپنے کمرے میں آیا اور مجھے نہیں پتا چلا کہ کس وقت چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ جاؤ مہارانی، تمہارا شوہر تو اٹھ کے چلا گیا اور تم ابھی تک سوئی پڑی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی کہ کیا کرمو اس کمرے میں سویا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ کیا میں ساری رات بے ہوش رہی ہوں؟ اور وہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ کیوں مجھے یوں سوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے چلا گیا؟ کیونکہ میں جانتی تھی یہ بھی ایک نمبر کا جواری ہے اور میرے باپ کی طرح عورت کی جتنی عزت کرتا ہے، یہ میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن کرموں کا یہ رویہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساس مجھے باہر کا کام کرنے کا بول چکی تھی۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں ایک دم سے پیچھے مڑی، لیکن وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں اسے خود کا وہم سمجھ کر کمرے سے باہر گئی۔ گھر بھی بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مدتوں سے اس گھر کی صفائی نہ ہوئی ہو۔ میری ساس صحن میں چارپائی بچھائے بیٹھی تھی اور وہ منہ میں پان چباتے ہوئے مجھے کہہ رہی تھی، دیکھ لڑکی، ایک بات تو میں تجھے بتا دوں، اگر تمہیں یہاں بغیر مار پیٹ کے رہنا ہے تو جیسا جیسا میں کہوں ویسے کرو، نہیں تو کرموں کو جانتی نہیں، تجھ سے پہلے 3 طلاقیں دے چکا ہے وہ، کیونکہ بہت زبان ہوتی تھی، خرچے کا مطالبہ کرتی تھی۔ ابے وہ خرچہ کہاں سے دے؟ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے یا عورتوں کے اخراجات پورے کرے؟ خرچہ دیکھو تمہیں پیچھے ہی سے منگوانا ہوگا۔ بھائی وہ کوئی کون سا غیر گھر ہے جو تمہاری سوتیلی ماں ہے؟ وہ ہمارے گھر ہی کی تو بیٹی ہے، تمہیں دینے سے کسی قسم کی بے رخی نہیں دکھائے گی۔ اس کی پرورش میں نے کی ہے۔ وہ بڑی اپنی پرورش کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھی، لیکن سچ میں پرورش کا بہت اثر ہوتا ہے۔ میری اس سوتیلی ماں کے طور طریقے بالکل میری ساس جیسے تھے۔ وہ اسی انداز سے سارے کام نکلواتی اور پھر لاکھ باتیں سنا دیتی اور مار پیٹ بھی کرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرمو گھر میں داخل ہوا۔ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو موڑتے ہوئے بولا، رات بھر نہیں آ سکا تھا، دوستوں کے ساتھ ایک تاش کی بازی لگانی تھی، پھر نہ جانے کسی کمبخت نے چائے میں کوئی نشہ ملا لیا، میں وہیں سو گیا۔ چلو کوئی نہیں، اب تو میرے پاس ہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کی ماں کی بات یاد آ گئی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ
अभी थोड़ी देर पहले ही करमू बाहर गया है। ये कह रहा है कि ये सारी रात घर नहीं आया है। ये सारा क्या माजरा है? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि दोनों माँ बेटा क्या खिचड़ी पका रहे हैं। फिर मेरी सास जो कुछ फासले पर ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी, बोली, करमू ये क्या बात कर रहा है? क्या कोई नशा कर क्या है जो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है? सारी रात तू ही तो यहीं रहा। मैंने खुद तुम्हें कमरे में जाते हुए देखा था, और जब तुम सुबह निकले तब भी मैं कमरे के सामने ही खड़ी थी। तो तुम कैसे कह रहे हो तुम सारी रात घर नहीं आए? करमू अपनी माँ की ये बात सुनकर बोला, अरे अम्मा, लगता है तू बावली हो गई है। पूछ अपनी बहू से, मैं सारी रात नहीं आया घर। उन दोनों की बातें मेरे सर से गुजरती जा रही थी। न जाने ये दोनों ही पागल थे या फिर मुझे पागल कर देना चाहते थे। लेकिन अगर सच में करमू घर नहीं आया था तो फिर कौन था जो सारी रात कमरे में रहा? मैं कुछ परेशान सी थी। फिर हर रोज ऐसे ही होता। करमू हर रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर ताश खेलने जाता और फिर सारी रात ना आता, जबकि उसकी माँ कहती कि करमू कमरे में ही है। लेकिन सुबह उठकर जब मैं देखती तो वहां कोई भी नहीं होता था। करमू हर रोज यही बात बता देता कि वो आज रात फिर बाहर ही रहा था। एक तरफ से तो मैं खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी बेचैनी थी कि ये सब हो क्या रहा है। और मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि किसी की नज़रों की तपिश मुझ पर, मेरे चेहरे पर महसूस हो रही हो। कोई मेरे आसपास है जो हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहता है, लेकिन मुझे नज़र क्यों नहीं आता? मैं यही बात बार बार सोचती थी। लेकिन मेरी सास सारा दिन मुझसे काम करवाती और फिर मुझे लाख बातें भी सुनाती, और यहाँ तक कि कभी कभी तो मार पीट भी करने लगती थी। लेकिन जैसे ही वो मुझ पर हाथ उठाती तो उसे कुछ ना कुछ हो जाता। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। करमू अपने घर कम कम ही आता था, लेकिन जब भी घर आता वो अकड़े लहजे में ही बात करता था। मैं तो उसे बुलाना भी गवारा नहीं करती थी, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। एक दिन करमू जैसे ही घर वापस लौटा, उसकी माँ ने उसकी खूब कान भरे, डंडा उठाया और मेरी तरफ बढ़ता आया ताकि मुझे डंडे के साथ पीटे। लेकिन जैसे ही डंडा उसने मेरी तरफ बढ़ाया तो वही डंडा उसके माँ के सर पर जा लगा। करमू बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। अब मेरी सास करमू को बद्दुआएं दे रही थी और कह रही थी, अभी तो 2 दिन हुए तेरी शादी को, माँ को मारने लगा। करमू बार बार अपनी माँ से कह रहा था कि माँ मेरा यकीन करें, मैं तो इस कमबख्त को मारना चाहता था, ना जाने डंडा कैसे आपके सर में जा लगा। मैं हैरान थी क्योंकि सच में करमू ने डंडा तो मेरे लिए उठाया था, लेकिन उसकी माँ के सर में कैसे जा लगा? उसकी माँ तकलीफ से बुरी तरह कर्रा रही थी। करमू अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन न जाने मैं कैसे हर दफा करमू की मार से बच जाती थी। मैं उठी और कमरे में जाके रोने लगी। माँ को याद कर रही थी। मैं ऊपर की तरफ मुंह करके कह रही थी, माँ क्यों छोड़ के चली गई? मेरे साथ साथ न जाने मेरी छोटी बहनों का क्या हाल होगा। मुझे तो उनकी कोई खैर खबर भी नहीं। अब्बा ने कभी मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। आप क्यों हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई? तभी मैंने देखा कि कमरे में हल्की हल्की सी सफेद रंग की रोशनी फैलने लगी थी। वो अजीब किस्म की रोशनी थी। देखते ही देखते ये रोशनी गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं हैरान रह गई कि कमरे में नौजवान कहाँ से आ गया। मैं बौखलाए हुए लहजे में बोली कि कौन है आप, और यहाँ मेरे घर में, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अल्लाह का वास्ता है, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। अभी मेरा शौहर आएगा, आपको यहाँ देखेगा तो मेरी खैर नहीं, वो मुझे मार डालेगा। आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। क्या आप कोई चोर डाकू है? लेकिन वो खूबसूरत नौजवान सफ़ेद कलर के लिबास में इंतहाई मुहज्जब और तहजीब याफ्ता लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ऐसे किसी अनजान के घर में घुसना कहीं की शराफत नहीं थी। इसलिए मैं उससे कह रही थी, देखें आप यहाँ से चले जाएं। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा। कोई नहीं मुझे यहाँ देख पाएगा। मैं तो तुम्हारा मददगार हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ। तुम्हें पता है इतने दिनों से तुम्हारा जो शौहर है तुम्हें मार ही नहीं पा रहा, तुम्हें बचा रहा हूँ मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखती हुई बोली, लेकिन तुम कौन हो और कैसे बचा रहे हो? तुम तो कभी मुझे नजर नहीं आए। उसने जवाब दिया, हाँ मैं नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि जो खैर खा होते हैं वो दिखावे के लिए थोड़ी आपकी मदद करते हैं। उसकी ये बातें मुझे हैरान कर रही थी। अभी मैं उस नौजवान से बातें ही कर रही थी, तभी मुझे करमू और उसकी सास की आवाज़ आई, अरे कमबख्त मारी, कहाँ हो? अम्मा का बिस्तर लगाओ।
جلدی سے ماں کو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے۔ منحوس جب سے گھر آئی ہے کچھ نہ کچھ غلط ہی ہو رہا ہے۔ کرمو کی ماں منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی، جلدی سے ساس کا بستر لگایا۔ وہ تکلیف کی وجہ سے ابھی بھی کرا رہی تھی۔ کرمو نے مجھے کہا کہ جاؤ ہلدی والا دودھ لے کر آؤ ماں کے لیے، ماں کو کافی چوٹ آئی ہے۔ اگر ماں کو کسی قسم کی شکایت ہوئی نا، میں تیری جان نکال دوں گا۔ آج تو بچ گئی، نہ جانے کیسے ڈنڈا اماں کی طرف گھوم گیا، لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی گئی اور رسوئی سے ہلدی والا دودھ بنا کر کرمو کی ماں کے لیے لے آئی۔ دودھ پلا کر میں دوبارہ سے واپس کمرے میں گئی تو وہ نوجوان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کرمو سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ رات کو بھی کبھی کبھی تو ساری رات گزر جاتی، وہ گھر ہی نہ آتا، اور آتا بھی تو نہ جانے اسے کیا نشہ چڑھتا، وہ آتے ہی سو جاتا۔ اتنے دن ہو گئے تھے، لیکن جب بھی کرمو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ خود بخود رک جاتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور میں بار بار اسی نوجوان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور وہ میری مدد کیسے کر رہا ہے۔ کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب جب وہ دوبارہ ملے گا تو میں اس سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر وہ میری مدد کیسے کر رہا ہے اور وہ کون ہے، میرا خیال کیوں رکھتا ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے تو میرے سگے باپ نے دوزخ میں پھینک دیا ہے، کوئی دوسرا کیا مجھے ہمدردی رکھے گا؟ ضرور اس کو بھی کوئی لالچ ہوگا، اسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے مڑی تو پیچھے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، تم کہاں سے آئے ہو؟ دروازہ تو بند ہے۔ تم کون ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم میری مدد کیسے کر رہے ہو؟ دیکھو میں کہتی ہوں مجھے بتا دو تم کون ہو۔ اگر کرمو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی کچا چبا جائے گا۔ تم نہیں جانتے اس کو، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ تو وہ نوجوان بولا، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں کرمو اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا کیا سچ میں ایسا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اس کا یہ ہنسنا مجھے بہت عجیب لگا۔ تبھی وہ بولا کہ یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا کہ میں ان سے کیوں نہیں ڈرتا۔ پھر ہر روز وہ نوجوان اسی طرح مجھے ملنے آتا۔ کبھی وہ گھر کے صحن میں میرے پاس بیٹھتا، لیکن میری ساس کو پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ میں اس سے باتیں بھی کرتی رہتی، میری ساس کو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کیوں میں یہ سب بھول گئی تھی کہ آخر یہ میرے علاوہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا۔ جب یہ کمرے میں میرے پاس آتا اور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا اور مجھے تسلی دیتا کہ دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری اس سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا نام سعد تھا۔ جب سے سعد سے میری دوستی ہوئی تھی میں بہت خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ اب تو نہ مجھے اپنی ساس کی کوئی بات بری لگتی اور نہ ہی کرمو کی۔ وہ تو دن رات گھر نہیں آتا تھا، جب کبھی گھر آتا تو ماں کے پاس ہی ٹائم گزارتا تھا، اس لیے میں خوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری سعد کے ساتھ دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ اب میں اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی، سارے دن کی بیتی سارا حال سعد سے کہہ دیتی تھی۔ سعد مجھے کہتا تھا، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تو فکر نہ کرو۔ نہ جانے کیوں میں خود سے بھی زیادہ اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن پولیس ہمارے گھر آئی، یہ کرمو کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میری ساس جیسے ہی باہر گئی تو انہیں پتہ چلا کہ کرمو نے قتل کر دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی کہ نہیں کرمو ایسا نہیں کر سکتا، وہ جواری ہے، جوا کھیلتا ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ تبھی ایک پولیس والے نے بتایا کہ کرمو نے سچ میں قتل کر دیا ہے۔ سب محلے والے کھڑے ہو کر کرمو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر پتہ چلا کہ کرمو نے قتل بھی ایک لڑکی کا کیا ہے۔ انہوں نے ایک لڑکی کی اغوا کر کے اس کی عزت کو پہلے داغدار کیا، پھر اسے قتل کر دیا۔ اب اس کے ماں باپ بہت زیادہ آگ بگولا تھے، کیونکہ کرمو نے پہلے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، پھر ان کی عزت کو ہی مٹا دیا۔ اب وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ پولیس پورے شہر میں اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ سعد بھی سارا دن مجھے ملنے نہیں آیا تھا۔ مجھے اس وقت کرمو سے زیادہ اس کی فکر تھی، کیونکہ کرمو ابھی تک پولیس کی پکڑ میں نہیں آیا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ پولیس کی پکڑ میں آئے۔ جو اس نے ظلم کیا ہے وہ چھوٹا ظلم نہیں تھا،
اسے اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ میں شام تک سعد کا انتظار کرتی رہی کہ اسے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ میری ساس رو رہی تھی، لیکن میری نظر سعد پر پڑی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میں بولی کہ سعد، تمہیں پتا ہے کرمو کو پولیس پکڑنے آئی تھی؟ سعد مسکرایا اور بولا، ہاں مجھے پتا ہے، اب وہ پکڑا گیا ہے۔ جو اس نے کیا تھا اس کو اس کے کیے کی سزا مل کے رہے گی۔ پہلے پولیس کی پکڑ سے دور تھا، لیکن اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی سزا میں اسے دوں گا۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو میں نے اسے بولا، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کون ہو؟ اگر تم سب جانتے ہو تو بتاؤ میری بہنیں کس حال میں ہوں گی؟ تبھی اس نے جواب دیا، فکر نہ کرو، تمہاری بہنیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کے پاس میں نے تھوڑا سا خرچہ راشن بھیج دیا ہے، وہ بھوکی نہیں رہیں گی۔ ان کی ذمہ داری اب میرے سر پر ہے۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اس سے بولی، اب بتا دو کہ تم کون ہو اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تبھی اس نے بتایا، اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم ڈر تو نہیں جاؤ گی، یا پھر تم یہ تو نہیں کہو گی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلا جاؤں؟ تبھی میں نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بتاؤ تم کون ہو؟ تبھی وہ بولا، چلو میرا ہاتھ پکڑو۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آسمانوں میں اڑ رہی ہوں اور پوری دنیا مجھے نیچے نظر آ رہی ہو۔ کیا یہ سب کچھ سچ میں تھا یا کہ خواب تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ مجھے لیے نہ جانے کون سے راستے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک انجانا سا خوفناک جنگل آیا، وہاں پر وہ مجھے لے کر نیچے اترا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے جواب دیا، یہ میرا علاقہ ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ اس کے بعد وہ مجھے تھوڑا آگے لے کے گیا۔ وہاں پر ایک کھنڈر نما سا گھر تھا۔ میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ تم میری حقیقت جاننا چاہتی نہیں ہو؟ بولی، ہاں جاننا چاہتی ہوں، لیکن یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم مجھے حقیقت بتانے کے لیے لے کر آئے ہو؟ تبھی اس نے جواب دیا کہ یہ میرا گھر ہے جہاں میں صدیوں سے رہ رہا ہوں۔ میں حیران تھی کہ مطلب صدیوں سے کیا؟ اتنے پرانے ہو؟ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس نے جواب دیا، ہاں، ہم جنات اتنے پرانے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے منہ سے جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میری ٹانگیں کانپنے لگی اور میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تب اس نے جواب دیا، ہاں یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ جب تم نے سورہ جن پڑھی تو میں اپنے کام میں مشغول تھا۔ جب تم بار بار سورہ جن پڑھ رہی تھی تو میں نے اپنے ذہن کو دوڑایا تو مجھے محسوس ہوا کوئی مجھے انسانی دنیا میں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پہلے بھی کئی لوگوں کی مدد میں نے کی ہے، لیکن پھر میں جب تمہاری مدد کے لیے آیا تو تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا۔ تم اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ تمہاری مدد کرنے کے ساتھ ساتھ میں تم سے عشق بھی کرنے لگا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے، کرموں کے سارے کرتوت پولیس سے چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ہی اس کے سارے کرتوت عیاں کروائے اور اب وہ پولیس کی پکڑ میں ہے اور جلد ہی پھانسی کے پھندے پہ ہوگا، کیونکہ اس جیسوں کا یہی علاج ہوتا ہے۔ اب تم اس سے مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ گی، آگے تمہاری مرضی ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے جواب دیا، لیکن وہاں میری بہنیں، تم مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ میں وہاں جانا چاہتی ہوں، اپنی بہنوں کے پاس، میری بہنیں بالکل تنہا ہیں۔ اس نے جواب دیا، تم ایک دفعہ ہاں تو کر کے دیکھنا، میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہیں انسانوں سے بڑھ کے محبت دوں گا جنہوں نے تمہیں آج تک دھوکہ دیا ہے۔ پہلے انسان تیرے باپ کے روپ میں تھا اور دوسری ساری عمر دھوکہ دیتا رہا، تمہاری ماں پر ظلم کرتا رہا۔ پھر تمہارا شوہر، وہ بھی انسان تھا، اس نے بھی تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن تم ایک دفعہ مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھو اور دیکھنا میں تمہاری ساری مشکلات حل کر دوں گا۔ میں نے جواب دیا، تم نہیں جانتے، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن تمہارے اس خوفناک علاقے سے مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ میں انسانی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں اور تم میرے ساتھ اسی انسانی روپ میں رہو گے، تبھی میں تمہارے ساتھ رہنے کی حامی بھر سکتی ہوں، لیکن ابھی میں کرموں کے نکاح میں ہوں۔ پھر اس نے مجھے سارے کوکاف کی سیر کروائی۔ وہاں ہر چیز بالکل عجیب تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے جلد ہی مجھے سعد اس دنیا سے واپس لے آیا۔ جب میں واپس آئی تو مجھے پتا چلا کرموں کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی بیوہ ہونے کے ناطے عدت میں تھی۔ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، میری ساس کا انتقال ہو گیا۔
وہ اپنے بیٹے کا غم برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر واپس گئی۔ میرے باپ کو بھی اب نصیحت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ سعد نے اس کرموں کی ساری حقیقت میرے باپ کے سامنے رکھی اور اسے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا کہ ایسے کام کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ میرا باپ اپنے کاموں سے باز آ گیا تھا۔ اب وہ ڈھنگ سے بھی کام کرنے لگا تھا۔ سوتیلی ماں کو بھی سبق حاصل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی میرے بہن بھائیوں پر ظلم و ستم کم کر دیے تھے، لیکن میں پھر بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن سعد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر آیا اور میرے باپ سے میرا رشتہ مانگا۔ میرے ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ ابا پہلے ہی مجھ سے اور میری بہنوں سے بہت زیادہ شرمندہ تھے، اس لیے ابا نے رشتے کے لیے ہاں بول دی تھی۔ میری اور سعد کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن کوکاف میں پورے جوش و خروش سے یہ دن منایا گیا تھا۔ بھلے انسانی دنیا میں ہمارا نکاح سادگی سے ہوا، لیکن کوکاف میں اس کا ایک بہت بڑا جشن رکھا گیا تھا۔ اس جشن میں سعد مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اپنے سارے رشتہ دار جنات سے ملوایا تھا۔ وہ سارے کے سارے تھے تو جنات، لیکن سبھی بہت اچھے تھے۔ سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار محبت سے بات کر رہے تھے۔ میں خوش تھی کہ میں نے ایسے شخص کی محبت پائی جو بے شک انسانی مخلوق نہیں، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور سچ میں سعد نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی سچا عاشق ہے۔ وہ مجھے لے کر واپس انسانی دنیا میں آ گیا۔ وہاں آ کے ہم لوگوں نے اپنا ایک بہت بڑا گھر بنایا۔ اب میری بہنیں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ سعد انہیں اپنی بہنیں بولتا ہے، لیکن آج تک میری بہنیں یہ نہیں جان سکیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ میں نے اپنے باپ کو معاف تو کر دیا، لیکن ابھی بھی میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنی بہنوں کو وہاں چھوڑنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے باز آ جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ اس لیے میں اپنے اس جواری باپ پر اب بھی اتنا یقین نہیں کر سکتی۔ وہ بے شک ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے اپنی 2 بہنوں کی شادی کر دی ہے۔ 2 بہنیں ابھی غیر شادی شدہ ہیں، بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں سعد کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ سعد انسانی شکل میں ہی میرے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب بھی چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے تو اس کی اصلی صورت واپس آنے لگتی ہے۔ پھر وہ وہاں پر نہیں رہتا، کوکاف چلا جاتا ہے تاکہ میری بہنوں اور بھائی پر اس کی اصلیت نہ کھل جائے۔ لیکن میں یہ سب کچھ جانتی ہوں، اس لیے میں انہیں بہانہ لگا دیتی ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ میں نے سعد کے ساتھ شادی کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ بے شک جن زادہ ہے، لیکن مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے گھر والوں کا، میرے بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ بس اسی لیے وہ میرے لیے باعث خوشی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔